परमिशन एक ही मिलती थी, यूटिलिटीज़ की परमिशन, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने बड़ी रुकावटें थी। तो ये जो आज हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने। और सारों हमने सूबों को साथ बिठाया है, क्योंकि कई चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और कई चीज़ें सूबों के पास हैं, जो सूबों के हकूक़ हैं, जो सूबों के इख्तियारात हैं। तो आज सारे सूबों के साथ बैठ के हमने मीटिंग की है, अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, और ये पहली हमारी, जिस तरह मैंने कहा, मीटिंग है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की। इसका एक और मकसद है, और वो दूसरा मकसद ये है कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन आई हुई है, एक नौकरियां चली गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, इकॉनमी बैठ गई है दुनिया की। तो सारी दुनिया सोच रही है कि उन्होंने कैसे लोगों को उठाना है, कैसे लोगों को नौकरियां देनी है, कैसे इकॉनमी चलानी है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये सारी दुनिया का इस वक्त मसला है। और दुनिया बड़े बड़े पैसे दे रही है, पैकेजेस दे रही है। अमेरिका के अंदर तकरीबन 3000 अरब डॉलर का पैकेज दिया जा रहा है कि किसी तरह इकॉनमी को चलाना शुरू करें। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने हाउसिंग के ज़रिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी इकॉनमी खड़ी करनी है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। असल मसला लोगों को रोज़गार मिलना है। जैसे जैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग गुर्बत से निकलते आएंगे। तो ये जो कमेटी बनी है, इसका दूसरा मकसद ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अब एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग है जो सिर्फ गरीबों के लिए, जो निचले तबके के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए है। दूसरा इसका मकसद ये है कि सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। तो ये जो कमेटी बैठेगी, जिसको मैं प्रिजाइड करूँगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूँगा, ये कमेटी मुसलसल हर रोज़ अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, और फिर देखती रहेगी सूबों से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं, क्योंकि कभी पाकिस्तान में इस तरह का काम पहले नहीं हुआ। और यही वजह थी कि अब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहा है कि अपनी ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग को शुरू करें। थोड़ी शुरू हुई है, लेकिन इसको उस पैमाने पे कि जिधर हमने सोचा था 50 लाख घर बनेंगे। तो मैं अब ये जो कोरोना की वजह से, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त हमें जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 31 दिसंबर तक हमें टाइम मिला है। यानी वो जो कई जिधर हमें जकड़ा हुआ है फैटफ पे और जो कंडीशंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमें सिर्फ इस वक्त 31 दिसंबर तक टाइम मिला है कि हम ये जो आज मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस तरह की हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दे सकें। तो ये मैं बताना, इसलिए ये ज़रूरी बताना है कि मैं चाहता हूँ कि आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। कई चीज़ें, कई फिर भी रहेंगी, लेकिन कई चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फ़ैसला किया, और ये मुझे खुशी इसलिए है कि ये वो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो कि उस तबके के लिए जिसको जो नहीं घर ख़रीद सकते, जो किराए के घरों पे रहते हैं और जो सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी हम किसी तरह पैसे इकट्ठे करके घर ख़रीदें, तो उनके लिए सबसे पहले है। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। मसलन अगर कोई घर बनाना चाहता है 20 लाख का, तो उसको 3 लाख जब सब्सिडी मिल जाएगी तो वो 17 लाख का हो जाएगा। 17 लाख का मतलब ये कि जो वो कर्ज़ों की जब किस्तें देंगे वो उनमें कमी आ जाएगी, यानी 20 लाख के बजाय जब 17 लाख होगा। तो ये पहले 1 लाख जो घर बनेगा नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उसमें 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा, जो बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे, तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा
اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے جو سود دینا ہے وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے، تو 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ ہر کے لیے ہے۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی سود کو۔ تیسری چیز، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے، سب بینکوں سے، اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں، اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں۔ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا، اور اس میں کیونکہ یہ پہلی دفعہ بینک اتنے بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو ہم نے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، لہٰذا اس کمیٹی کا، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک یہ کام ہوگا کہ بیچ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ، اور پھر جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں جو لوگ خریدیں گے وہ کم کی جائیں۔ تو یہ کوآرڈینیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹیں ہم دور کریں تاکہ زیادہ آسان ہو فائنینسنگ کے لیے۔ چوتھی چیز، اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں۔ تو بہت کم NOCs لینے پڑیں گے، جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی۔ ہم نے بلکہ دوسری چیز 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے، اور ہر صوبوں کو ہم نے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے۔ ایک پورٹل ہوگا، اس کے اوپر وہ جائیں گے، یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے۔ اور یہ سب سے بڑی کام ہوگی، کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز کو سب سے بڑے ہمیں ان کو کمپلین یہ تھی کہ جناب کبھی ادھر سے جاتے تھے، کبھی مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے۔ تو ایک 1 ونڈو آپریشن، پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا۔ یہاں جب اپروول نقشے نہیں اپروو ہوتے، پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں سوسائٹیز بنانے میں۔ تو اس لیے اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے، اور مختلف جگہ پہ کہیں 30 دن ہے، کہیں کسی اپروول کے لیے، یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا ہے۔ اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے، پروونسز کے ٹیکسز تھے، تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے۔ تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اسی سال کے لیے ہے، اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے، نہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن۔ جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، ہماری زیادہ تر انفارمل اکانومی ہے، آدھی تقریباً۔ تو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسٹمنٹس میں، تو اس لیے ہمیں یہ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں، کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی، اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی۔ یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسینٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیے۔ کبھی کسی گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے میں
اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی ہے. یہ جو ہر گھر کے اوپر جو نیا پاکستان ہے، ہر گھر پہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. 20 لاکھ کا گھر ہے یا 21 لاکھ کا یا 15 لاکھ، اس میں سے 3 لاکھ گورنمنٹ دے گی تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو، کیونکہ ان کو قسطیں کم دینی پڑیں گی. تو ایک ان کے لیے بھی، اور پھر جو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ ہم 5% انٹرسٹ 5 مرلے کے گھر پہ، 5 مرلے کا جو گھر ہوگا 5% انٹرسٹ ملے گی. عام لوگوں کے لیے زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں ان کی ہم مدد کریں گے انٹرسٹ 5%، تاکہ آسان ہو گھر، وہ بھی آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. اور پھر میں نے یہ جو 10 مرلہ کا جو گھر ہوگا اس کے لیے 7% انٹرسٹ ہوگا. اور آخر میں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے بینک سے بات کی ہے کہ اس پیمانے پہ وہ پیسے اویلیبل کریں کنسٹرکشن کے لیے، جو کہ 330 ارب روپیہ ہے، اور وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے ہوگا. تو میں چاہوں گا آپ سب کو، آج لوگوں کو، کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز ہیں، اور جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں، اس سے ہی لوگوں کو روزگار ملے گا. غریبوں کے لیے گھر بھی بن سکتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے، عام سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. شکریہ.